السلام علیکم۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخ ساز دن ہے، یعنی 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان میں متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اس کے پیچھے مسلمانوں کی بہت زیادہ جد و جہد، قربانیاں اور محنت شامل تھیں۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ذرا سی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا اسی کی وجہ سے اس زمانے کے اندر مسلمانوں نے، پاکستان کے لوگوں نے، ہر طبقے کے لوگوں نے اور ہر مسلک کے لوگوں نے اس بل کو منظور کرانے کے لیے اور قادیانیوں کو اسمبلی سے غیر مسلم قرار دلوانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے کہ ان کی قربانیوں اور محنت کی وجہ سے آج ہمارے نوجوانوں کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ اس کو مانتے ہیں کہ ہاں قادیانی کافر ہیں، غیر مسلم ہیں۔ اب دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا۔ وہ ان کو اس لیے غیر مسلم قرار دیا گیا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد ایک اور شخص کو، جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور یہ زد براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پڑتی ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مان لیا جائے تو اس کی وجہ سے قرآن کی بہت ساری آیتوں کا جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن کی تقریباً 100 آیات کا انکار کر رہا ہے۔ اسی طرح احادیث متواترہ جو تقریباً 200 ہیں ختم نبوت کے بارے میں، اس کا انکار کر رہا ہے۔ لہذا اس وجہ سے جو بندہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور شخص کو نبی مانتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی 100 آیات کا انکار کر رہا ہوتا ہے حقیقت میں۔ اور اسی طرح احادیث متواترہ جو ختم نبوت کے مسئلے کے بارے میں آئی ہیں، تقریباً 200 ان کی تعداد ہے، وہ اس کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے علماء نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر تم کسی سے اس بات کی دلیل مانگو کہ تم مجھے اس بات کی دلیل دو کہ ختم نبوت یعنی نہیں ہے، اور اس نبی اسلام کے بعد نعوذ باللہ کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، اس کی دلیل دو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی اسلام پر ایمان لائے، اور اس طرح ایمان لائے کہ نبی اسلام آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ آپ علیہ السلام پر ختم کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی دوسرا نبی، تیسرا نبی، کوئی ایک نبی بھی آنے کی گنجائش دنیا میں، نیا نبی آنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت، اس کے اوپر ہمارا ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر استقامت عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان اور جتنے لوگ اس غلط عقیدے میں یعنی ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالی ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔